آج جس عنوان سے ہم جمع ہوئے اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے کہ ان کی محبت میں ہم جمع ہوئے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ واقعہ ہوا کیا تھا، وجہ کیا تھی، کیسے وہ شہید ہوئے، اس واقعے کو جاننے کی بھی ایک جستجو ہوتی ہے، وہ ہمیں پتہ چل جائے، اور کون سے اسباب اور کون سی وجوہات تھی جس کی بنیاد پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ میں پہلے سے ہی عرض ابتدائی طور پر کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے عموماً طور پر آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنی حیات میں، اس کو تفصیلی طور پر علمی طور پر ہاتھ ڈالنا اور بیان کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، اور میرے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ علمی طور پر تاریخی چیزیں ہیں، اس کو چھاننا اور اس کو صاف ستھرا کر کے بیان کرنا یہ بھی ایک مشکل چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ موضوع بڑا حساس ہے، اور تعبیر، جو الفاظ کی تعبیر اور جو جذبات ہیں اس کو تعبیر میں لانا اور اچھی تعبیر میں لانا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دوسرا اس میں ساتھ میں یہ ہے کہ جہاں اس کا مطالعہ ہے، جہاں اس کی تاریخ ہے، جہاں اس کے واقعات ہیں، وہاں اتنا بڑا دل بھی چاہیے کہ دل ساتھ دے تو اس وادی میں اس گھٹن جو ایک موقع ہے اس کو بیان کرنا، اس موڑ اور اس میدان کی جو تصویر کشی کرنا، وہ بھی ہر ایک عام دل کی بات نہیں ہے۔ دل پسیج جاتا ہے اور جو ہے وہ پانی پانی ہو جاتا ہے کہ بیان کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، دل دماغ جو ہے وہ ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے کہ ہوا کیا ہے، کیوں ہوا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، اس کے اثرات اور غم آسمان نے بھی محسوس کیے، زمین نے بھی محسوس کیے، پرند اور چرند نے بھی محسوس کیے، ایک عام تاریخ دان، عام انسان بھی اس پہ کانپ اٹھتا ہے، اور ایک مسلمان بھی وہ جس کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی بھی ہو اور والہانہ محبت بھی ہو، اور وہ عشق میں لبریز بھی ہو، ڈوبا ہوا بھی ہو، اور پھر وہ اس کے سامنے وہ والا واقعہ اور وہ والی چیز جب آتی ہے تو یقیناً وہ روئے بغیر اور اس کو آنسو بہائے بغیر اس کو گزار نہیں سکتا، سن نہیں سکتا۔ اس واقعے کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں جس کو ہم بیان کریں تو ایک ایک کونے سے اور ایک ایک پہلو سے بات بہت لمبی جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اگر اس کو ابتدا سے چلائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دور تک پہنچیں گے تو عشاء کی نماز ویسے ہی ہو جائے گی۔ اگر وہاں سے لے کر ہم صرف واقعہ کربلا ہی تفصیل کے ساتھ سنائیں تو تب بھی اس کے لیے گھنٹہ اور اتنی جو ہے وہ جو وقت ہے وہ کافی نہیں ہے۔ بہرحال کوشش یہی ہوگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کو ہم شروع کریں گے، چیدہ جہاں جہاں جو ہے وہ بات بنتی جائے گی، چلتے جائیں گے، آخر تک پہنچ بھی جائیں گے، جس کو جھلکیاں کہتے ہیں یا ہیڈ لائنز کہتے ہیں وہ ہو جائیں گے۔ ہاں، جنہوں نے پہلے تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا ہوا ہے تو ان کی تو تازگی بھی ہو جائے گی اور ان کو ایک اپنا ہی ایک یاد دہانی ہو جائے گی۔ جنہوں نے نہیں بھی کیا ہوا تو ان کے سامنے ایک تصویر اور نقشہ ضرور آ جائے گا کہ اس قسم کی تصویر ہے، اس تصویر کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا۔ اصل میں جو ابتدائی جو فتنوں کا ایک تسلسل چلا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی چل پڑا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ مظلومیت کے ساتھ رہے اور انہوں نے سہ لیا تھا اور خاموش ہو گئے تھے۔ بہرحال ان کا سہنا اور خاموش ہونا، جن ظالموں نے ظلم کیا تھا ان کو ہضم تو نہیں ہوا، اور ان کو حکومت بھی نہیں ملی، ان کو اقتدار بھی نہیں ملا، ان کو عزت بھی نہیں ملی، اور ان کو وقار بھی نہیں ملا۔ ان کا سہنا تاریخ میں ایک ظلم کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ جبر کہہ لیں یا ان کو کسی چکی میں روندنا کہہ لیں، اس سے بھی زیادہ ان کے اوپر سخت ٹوٹا ہے ان کی خاموشی اور ان کی مظلومیت۔ وہیں سے جب سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمانوں کے اپنے جو خیر الخلائق بعد الانبیاء، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین جو جماعت تھی، وہ بھی باغیوں کے اور کچھ بدگمان اور بد زبان لوگوں کی باتوں میں آ کر ان میں بھی ایک بہت بڑی جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں کو پھر جو ہے وہ بڑی مشکل سے کنٹرول بھی کیا گیا، کوئی ایک تسلسل چلتا آ رہا تھا۔ جب تسلسل چلتا آ رہا تھا
تو وہ تسلسل چلتا آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 سے 7 مہینے خلافت کی۔ اس کے بعد وہ ایک ذہین فتین بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، تو انہوں نے آگے جو معاملہ دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، تو انہوں نے اسی چیز میں عافیت سمجھی کہ مزید مسلمان اس چیز کے متحمل نہیں ہیں کہ مزید جنگیں ہوں، تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اور کچھ شرائط کے اوپر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت سونپی گئی کہ وہی اپنی حکومت کو چلائیں گے۔ بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اپنے جو کارنامے تھے اور کردار تھا، اور ان کا جو مسلمانوں کے ساتھ ایک حسن سلوک تھا، اور مسلمانوں میں اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں 24 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت پہنچی ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں 64 لاکھ سے بھی زیادہ کا جو مربع میل ہے اس سے زیادہ حکومت پہنچ چکی تھی۔ ان کی ایک بہت بڑی حکومت تھی، اور ان کے کارنامے اسلام میں اور تاریخ میں بہت اچھے انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ بات ہو چکی۔ اب بات آتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس چیز کا ایک خدشہ بھی تھا کہ پہلے جو مسلمانوں کے خلافت کے اوپر کچھ نہ کچھ معاملات ہو چکے ہیں، تو میرے جانے کے بعد وہ والے معاملات نہیں ہونے چاہیے، میرے ہوتے ہوئے ان کو نمٹا کے چلے جانا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوفہ، شام اور بصرہ کے کچھ لوگ، ایک روایت میں آتے ہیں 40 کے قریب لوگ جاتے ہیں، صبح شام جاتے ہیں کہ امیر المومنین آپ اپنے ہوتے ہوئے ہی اپنے کسی خلیفہ کو مقرر کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ مسلمانوں میں دوبارہ سے کشیدگی بھی نہ ہو، انتشار اور افتراق بھی نہ ہو۔ آپ کے جاتے ہی ہوئے ہی آپ کی سرپرستی میں ہی بیعت ہو چکی ہو، آپ جائیں تو دوبارہ سے مسلمانوں کا جو جتھا ہے، جو مضبوطی ہے، جو جماعت ہے، جو اجتماعیت ہے، اسی طرح ہی برقرار رہے۔ اب کچھ لوگوں نے نام پیش کیا کہ آپ کا بیٹا یزید اس چیز کا بڑا اہل ہے، اس چیز کا بڑا اہل ہے، اور یزید میں اس وقت تک جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے اس وقت جب وہ حیات تھے اور اس وقت کی جو تصویر تھی، اس میں ایسی کوئی تصویر نہیں تھی جو بعد میں اس کی زندگی میں آئی، جس میں وہ شراب کا ذکر بھی آتا ہے، دوسری عیاشیوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور تیسری سستی اور حکم اور سنتوں کو پامال کرنے کی باتیں بھی آتی ہیں۔ وہ اس وقت تک نہیں تھی جب تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابھی ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، بلکہ اس میں ذہانت اور فطانت بھی ان کو نظر آ رہی تھی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کی باتیں سنی، دائیں بائیں معاملات بھی دیکھے، تو انہوں نے اپنے آپ سے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے ہوتے ہوئے ہی یزید کو ہی خلافت اور اس کی بیعت لے لیتا ہوں۔ بہرحال شام کے لوگ، عراق کے لوگ، بصرہ کے لوگ اور یہ والی پٹی جتنی ہیں، ان لوگوں سے جب بات کی تو وہ بڑی خوشی سے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، اور بہت سارے لوگوں نے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور جب بہت سارے لوگوں نے بیعت کی تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ جب بیعت کر رہے ہیں تو اب ہمارا نہ کرنا کسی کھاتے میں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی حیات میں ہی جب یہ والی بیعت ہو چکی ہے یزید کے ہاتھ پر، حجاز کے لوگ رہ گئے۔ حجاز اس وقت بھی، اب بھی یہ عرب کا جتنا جو وہ علاقہ ہے اس کو حجاز ہی کہتے ہیں، اہل حجاز ہیں۔ یہ مدینہ بھی ہے اور اس میں مکہ بھی ہے، اور بلکہ خلیجی ممالک بھی سارے اسی بیچ میں ہی آتے ہیں، یہ اہل حجاز ہی گنتی کیا جاتے تھے کہ حجاز کی طرف آئے۔ تو انہوں نے آ کر کچھ بڑے جو حضرات تھے ان سے آ کے بات کی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، اور عبداللہ ابن عمر بھی ہیں۔ یہ بڑے کبار جو صحابہ کرام ہیں، اکابر ہیں، ان کی اولادیں اس وقت موجود ہیں، ان سے بات چیت کی۔ ایسا ہے کہ میں اپنے بعد جو ہے خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں یزید کو، تو ان تمام احباب نے مخالفت کی، انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بات چیت ہوئی تو انہوں نے بات نہیں مانی، تو یہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ایسے ہے کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں اور یہ بات مانتے نہیں ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان کے اوپر سختی کرتے ہیں اور آپ کا رویہ ان کے ساتھ درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کی صفائی بھی دی اور بتلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میرے نزدیک بہت قابل احترام ہے، میرا رویہ بھی ایسا نہیں ہے اور میں ان سے پیار کرتا ہوں، صرف ادارتی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایسے کیا تھا، لیکن آپ کو اس قسم کی کوئی شکایت اور کوئی کمی میری طرف سے نہیں آئے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ سے فارغ ہوئے تو مکہ المکرمہ میں چلے گئے۔ مکہ المکرمہ کے جو کبار صحابہ کرام تھے ان کی اولادیں وہاں پر موجود تھیں، تو ان سے بات چیت کی کہ معاملہ ایسا ہے کہ میں جو ہے اپنے بیٹے کو بیعت کے اوپر کر چکا ہوں اور آپ اس بارے میں بتلائیں۔ تو تمام نے مخالفت کی کہ ایسا نہیں ہو سکتا،
پھر یہ ہے کہ بڑے صحابہ کرام جمع ہوئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے 3 صورتیں رکھیں۔ آپ ایسا کر لیں، ہمارے سامنے جو ہیں وہ 3 صورتیں ہیں، ان میں سے کوئی آپ ایک اختیار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اپنے حال پہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن اشارہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف کر کے چلے گئے، اور انہوں نے اپنا جو ہے مسلمانوں نے خود سے بعد میں طے کیا۔ مسلمانوں اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لیکن طے نہیں تھے، مسلمانوں نے خود سے ان کو طے کر لیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود سے طے کیا، لیکن طے وہ کیا نہ وہ اپنے رشتہ دار تھے، نہ وہ ان کے بیٹے تھے، نہ وہ عزیز اور قرابت دار تھے، بلکہ وہ اس اہلیت کے حامل تھے، اور انہوں نے انہی چیز کو دیکھے ہوئے اپنے ہوتے ہوئے منتقل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو خلافت سونپی اپنے خاندان میں نہیں دی، اور ایک اہل اور جو اس کے لیے سجدے تھے ان کو وہ خلافت سجائی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ جب جانے لگے تو 6 بندی کی شورا بنا کے گئے تھے کہ یہ 6 بندے ہیں، یہ آپس میں مشورہ کر کے جس کو امیر طے کر دیں ان میں سے ایک امیر بنے گا، انہوں نے شورا بنائی تھی۔ تو یہ 3 صورتیں ہمارے سامنے ہیں، ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک کو آپ اختیار کر لیں تو ہمارے خیال میں یہی بہتر ہوگی۔ اب یہاں پر جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں اس چیز کو ماننے کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں، لیکن معاملہ یہاں پر تھوڑا سا آگے گزر چکا ہے۔ معاملہ اس لیے گزر چکا ہے کہ اہل شام، عراق اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، صرف اہل حجاز کے علاوہ سارے لوگ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہوئے، بیعت مکمل ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اس بیعت کو توڑنا اور اس کے خلاف دوبارہ سے اس طرح کی بات کرنا، یہ پھر اب دوبارہ انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب اس انتشار کو نہیں پھیلنا چاہیے، معاملے کو یہیں پر رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئے، اور واپس آتے ہی چند مہینے کہہ لیں یا چند عرصہ کہہ لیں، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اپنے ہوتے ہوئے وہ یزید کو مقرر تو کر چکے ہوئے تھے، جاتے ہوئے آخری وقت میں یزید سے ایک وصیت کی بات کی، کہا کہ ایسے ہے کہ میرے جانے کے بعد اہل حجاز آپ کو مانیں گے تو نہیں، اہل حجاز بیعت نہیں کریں گے، اور اہل عراق اور کوفہ آپ کو ابھاریں گے ان کے خلاف۔ اہل حجاز میں سے اگر آپ کے مقابلے میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی مقابلے میں آئے، حسین رضی اللہ عنہ، اور ان کے اوپر آپ اپنی طاقت اور اپنی حکومت سے ہاتھ بھی ڈال لو، مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپر بھی آ جائے، تو ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا۔ ان کی قرابت داری ایک تو یہ ہے کہ ان کا اقدام اور وہ ایک اپنی جگہ ہے، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرابت داری ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے، اس نسبت کی پاسداری کرنا، ان کو پامال بالکل نہ کرنا، یہ آپ کو وصیت کر کے میں جا رہا ہوں۔ اب یہ یزید صاحب جو ہی اپنی حکومت میں آئے اور جو ہی یہ ان کو تخت ملا، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو ہے وہ خط لکھا۔ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، یہ مدینہ المنورہ کے گورنر تھے، بڑے تھے، اور ان کو یہ لکھا کہ آپ ایسے ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، ان کو خاموشی کے ساتھ بیعت کے اوپر مجبور کریں کہ امیر المومنین پہلے ان کو خبر دیں، پھر امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دیں، پھر ان کے ہاتھ کے اوپر ان سے بیعت لے لیں میری، کہ آپ جو ہے اب پہلے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت تھے، اب یہ یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر چکے ہوں۔ اب ایسے ہوا کہ ولید جو گورنر ہیں، یہ آل رسول کی محبت میں بڑے سرشار تھے۔ ان سے پہلے جو ہے وہ مروان تھا گورنر، ان کی اور ان کی آپس میں بنتی بھی نہیں تھی۔ اس کو بلایا کہ آپ مشورہ دیں اس معاملے میں کیا کروں؟ تو مروان ذرا جو ہے وہ شاطر سا تھا، اس نے کہا ایسا ہے کہ ابھی خبر پہنچی نہیں ہے، ان کو خاموشی کے ساتھ بلا لو، ان کو خاموشی کے ساتھ اندر اکیلے کمرے میں بلا لو اور کہو کہ بیعت کرو، اگر بیعت نہیں کرتے تو سر اڑا دو، بیعت نہیں کرتے تو سر اڑا دو۔ ایک تو اسلام کا ایک مسلم قاعدہ بھی یہی ہے کہ جو بیعت کی خلافت کرے یا بغاوت کے اوپر اتر آئے تو ان کا وہ ایک قانون جو ہے وہ اس کے مطابق آپ جو ہے اس طرح سے کر لو۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے ولید نے قاصد بھیجا کہ آپ آئیں میری بات سن لیں۔ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، ان لوگوں نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ اس وقت میں امیر نے بلایا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ بہت ذہین تھے، بہت اللہ پاک نے فراست دی تھی، کہنے لگے میں بات بتاؤں؟ کہاں؟ کہتا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا۔
فوراً اسی وقت کہہ دیا، کہا انتقال ہو گیا، مدینے میں خبر پھیلنے سے پہلے ہی یہ بند کمرے میں ہمیں کچھ کرنا چاہتے، بند کمرے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وقت تو امیر کے بیٹھنے کا نہیں ہے، جو عدالت کا ٹائم ہے وہ نہیں ہے، عدالت کے ٹائم کے علاوہ جو بلایا جا رہا ہے کہ معاملہ اس طرح سے۔ کہا اچھا پھر کیا کریں؟ پھر فرمایا کہ وہ علاج میرے پاس بھی ہے۔ کہا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ جاؤں گا، جو وہ ہے یعنی حفاظت پر معمور ان کے ساتھ لوگ رہتے تھے، ان کے ساتھ جاؤں گا، میں اندر جاؤں گا، اور انبن کی صورت میں باہر سے آواز اور اس طرح کا اشارہ ہوگا جس میں آپ لوگ بھی اندر آ جائیے گا۔ بہرحال حسین رضی اللہ عنہ گئے، دیکھا تو مروان بھی بیٹھے ہیں، ولید بھی بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو کہا بڑی خوشی ہوئی، آپ دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، اب آپ کو ایک ساتھ دیکھ کے مبارک میں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہ خط آگے رکھا اور بات رکھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور جو ایک تعزیت کے الفاظ ہیں وہ انہوں نے پیش کیے۔ اس کے بعد یہ ہوا، انہوں نے کہا بیعت، تو مسکرا دیے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بیعت ایسے نہیں ہونی ہے، کہ میرے جیسا بندہ بند کمرے میں بیعت نہیں کرے گا، میرے جیسا بندہ جو ہے وہ علی اعلان بیعت کرے گا، علی اعلان سب کے سامنے بیعت کرے گا۔ آپ جب سب سے بیعت لیں گے، کھلم کھلا لیں گے، تو سب کو بلائیں گے، اس وقت ہمیں بھی بلا لیجئے گا، اور آپ کو بھی میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بھی بند کمرے میں بیعت لینے پہ مجبور اور مطالبہ بھی نہ کریں، آپ مطالبہ۔ تو ولید نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے، جب میں مدینہ والوں کو سب کو ایک ساتھ بلاؤں گا تب آپ کو بھی بلا لوں گا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہی موقع ملا، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر ان لوگوں کو بھی جب موقع ملا، فوراً سے مدینہ سے نکلے اور مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ مدینہ المنورہ میں پہلے بھی اس طرح کے معاملات کچھ ہو چکے ہوئے تھے۔ مکہ المکرمہ میں ایک خاندانی سپورٹ بھی اب تک موجود تھی، اور وہاں کی مضبوط آپس کی جو ایک طاقت تھی وہ ان کو محسوس بھی تھی کہ وہاں پر حملہ کرنا یا وہاں پر اس طرح کا ہاتھ ڈالنا ان کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا۔ یزید کو پتہ چلا کہ ولید نے سستی کی ہے اور بڑی نرمی والا معاملہ کیا ہے، جس سے حسین رضی اللہ عنہ ان کے ہاتھ سے نکل کر مکہ چلے گئے۔ اس نے پیچھے سے جو ہے عمرو بن سعید بن عاص، جو عبداللہ ابن زبیر العاص کے بھائی ہیں، ان بھائیوں کی آپس میں تھوڑی سی 19-20 بھی تھی، تو اس پر انہوں نے اس کو ساتھ میں ملایا، اور ساتھ میں جو ہے نہیں ان کو ساتھ ملایا، جو پولیس افسر تھا وہ جو ہے وہ ان کے جن کے بھائی سے 19-20 تھی وہ والا بنایا، تاکہ ان کے معاملات جو ہے وہ نمٹا دیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ لوگ مکہ المکرمہ میں پہنچنے میں کامیاب ہوا، پیچھے سے اس نے پیچھا بھی کیا، درمیان میں تھوڑی سی مزاحمت بھی ہو، مکہ المکرمہ میں پہنچ گئے۔ مکہ المکرمہ میں جب یہ قیام فرماتے ہیں تو لوگ دور دور سے حسین رضی اللہ عنہ کو ملنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اکرام تو ہر دور میں اس دور میں زیادہ پایا جاتا تھا، لوگ زیارت کے لیے بھی آ رہے تھے۔ جو کبار صحابہ تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ابن عباس، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ میں رہے تھے، اور یہ ان کی رگوں سے واقف تھے، کوفیوں کی رگوں سے اور ان کے انداز سے مزاج سے واقف بھی تھے۔ یہ بھی حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، بڑے دوسرے صحابہ زبیر رضی اللہ عنہ بھی، عبداللہ ابن زبیر بھی گئے، سارے مختلف آپ کا وہاں سے آپ آئے ہیں، خیریت ہے، ٹھیک ہیں۔ تو اس پر یہ ہوا کہ جتنا دن قیام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ المکرمہ میں فرمایا، تو اس میں کوفہ کے شیعہ حضرات میں سے کوفہ کے شیعہ حضرات میں سے لوگوں نے خط لکھنا شروع کیے، اور خط مختلف وفود میں پہنچتے تھے۔ یہ خط تھے کہ یزید ایسا ہے، ہم نے ابھی تک بیعت نہیں کی اس کے ہاتھ پہ، اور ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا بھی نہیں چاہتے، ہم ان کو چاہتے بھی نہیں ہیں، آپ آئیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، سنت کا احیاء کریں گے، احکام کی پامالی جو ہو رہے گی اس کی ہم پاسداری کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ آئیں، ہم آپ کے اوپر فدا ہو جائیں گے، اور کوفہ سارا آپ کے حوالے ہو جائے گا، پھر وہاں سے معاملہ چلے گا آگے، دوسرے شہروں میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس خلافت کا جو حق ہے وہ اس وقت میں صرف آپ کے پاس ہے، یزید کے پاس نہیں ہے، یزید اہل بھی نہیں ہے، اور ابھی جو تصویر اس کی آ رہی ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ ساری بار خط لکھے، خط اتنے ہو گئے جو 150 سے زائد خطوط ان کو پہنچے، اور کئی وفود پہنچے جو وفد با وفد آ کے ان سے بات چیت کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے یہ بات کی، ہمیں جو لگتا ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے والد سے بھی کوئی وفا نہیں کی تھی، اور عبداللہ ابن عباس نے تو صاف سے کہہ دیا، کہتے یہ وہ لوگ ہیں
جن کے رویے اور انداز اور ہٹ درمی اور میں اس کو جو بھی تعبیر کروں اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تنگ آ گئے تھے، اور تنگ آج سے وہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کروں ان کی اتنی بے وفائیوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کے والد ماجد کا احترام نہیں کیا تو وہ آپ کا بھی احترام کرنے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں کوئی اقدام کرنے یا لڑنے نہیں جا رہا، میں وہاں کے حالات سننے اور دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں پکے پیری جاؤں گا، ویسے نہیں جاؤں گا، میں حالات کا جائزہ اچھی طرح سے لوں گا پھر جاؤں گا۔ پھر ایسے ہوا کہ انہوں نے مسلم بن عقیل اپنے جو چچا زاد تھے ان کو بھیجا کہ آپ کوفہ کا حالات لیں، آیا کہ یہ جو خط لکھے گئے ہیں یہ حق پہ ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ جو لوگ بلا رہے ہیں یہ درست بھی ہیں یا نہیں، اور وہاں کی صورتحال مکمل آپ مجھے بتائیں گے۔ جب آپ کی طرف سے گو ہوگا، آپ کی طرف سے اوکے ہوگا، گرین سگنل ہوگا، تو پھر میں آؤں گا اور آ کر وہاں پہ بات کروں گا۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچ جاتے ہیں، راستے میں دو لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں جو ان کے رہبر ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان کو لے کے وہ چلتے ہیں، تو البتہ ایک رہبر گرمی کی وجہ سے درمیان میں فوت بھی ہو جاتا ہے۔ مسلم بن عقیل پہنچ جاتے ہیں، ہانی بن عروہ نامی ایک شخص ہیں، ان کے گھر میں ٹھہرتے ہیں اور بات چیت چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ مسلم بن عقیل جو ہے وہ بات لینا اور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت میں کوفہ کا جو گورنر ہے وہ نعمان بن بشیر کے نامی ہیں، نعمان نامی ایک گورنر ہیں، اور یہ بھی آل رسول کی محبت سے سرشار بھی ہیں، امن پسند بھی ہیں، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اعتدال پسند ہیں، کوئی اتنی شدت ودت ان میں نہیں پائی جاتی۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پہ پہنچے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آئے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے ایک روایات میں آتا ہے 18,000، ایک میں آتا ہے 12,000 کے قریب لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت آپ کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اوکے ہیں۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی فعل زندگی کی ان کو تھما دی ہے کہ آپ اس فعل کو جہاں جس طرح ہماری جانوں کو استعمال کریں گے ہم اسی طرح ہی آپ کے ہاتھ میں ہوں گے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ موت کے بیعت ہوتی تھی اور اپنے آپ کو مکمل حوالے کرنا ہوتا تھا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ادھر سے مسلم بن عقیل نے جلدی سے خط لکھا، خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ بہت ٹھیک ہے، یہ انہوں نے باتیں کی ہیں یہ سب اوکے ہیں اور یہ سب درست بات کر رہی ہیں، جتنا جلدی ہو سکے آپ آئیں، اور معاملات خوشگوار ہیں اور معاملات بالکل بہتر ہیں، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ ہوا کہ اب یہاں سے خط مکۃ المکرمہ پہنچا اور یہاں سے نعمان کے خلاف میں خط یزید کو پہنچا کہ بھی مسلم بن عقیل پہنچ چکے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ آنے والے ہیں، آپ کا جو گورنر ہے یا سست ہے یا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہٰذا عن قریب آپ کا کوفہ نہیں رہے گا، اور یہ لوگ یہاں سے ہو کے آپ کو شام اور مصر اور یہ علاقے بھی آپ سے لے لیں گے۔ تو اس نے یزید کے کان کھڑے ہو گئے، یزید نے اپنے دائیں بائیں کے جو لوگ تھے ان کو جو ہے وہ بلایا، اور ان کا ایک غلام تھا ان سے بات کی، دائیں بائیں کے سارے لوگوں کو بلایا، تو ان کا یہ طے ہوا کہ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد اس کا نام ہے، ابن زیاد جو ہے وہ اس کو کہا کہ وہ جو گورنر ہے اس کو اٹھا کے آپ کوفہ کا گورنر بنا لیں، وہ ذرا سخت طبیعت ہے تو وہ درست ہوگا۔ اب ایسے ہوا کہ اس نے 30-35 لوگ ساتھ میں لیے، ابن زیاد سے اپنے معاملات درست کیے، جو انبن تھی وہ ختم کی، کہا آپ کوفہ میں جائیں، مسلم بن عقیل کو پکڑیں اور ختم کر دیں، مسلم بن عقیل کو پکڑیں اور ختم کر دیں، اور حسین رضی اللہ عنہ کا اقدام ہو تو ان اقدام کو روکیں اور ان کو بھی نمٹا لیں، آپ کو فری ہینڈ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اب ہوا یہ کہ یہ ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے نقاب کیا ہوا تھا، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، دائیں بائیں اس نے اپنے جو بھی اس کو تعبیر کرے وہ ساتھ تھے۔ تو جو ہی یہ پہنچا تو لوگوں کو انتظار تھی کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں ہے، عن قریب حسین رضی اللہ عنہ آنے والے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا نہیں تھا، تو وہ ایک چاہت آل رسول کی جب یہ پہنچے تو اس نے شیپ یہ دی کہ جیسے یہ حسین خود ہیں، جیسے یہ حسین خود ہیں رضی اللہ عنہ۔ اب جب یہ کوفہ کے دروازے پہ داخل ہوا اور لوگوں نے مرحباً بابن رسول اللہ کہنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو مرحباً ہم کہتے ہیں، ہار بھی پھینکے، پھول بھی پھینکے، استقبال ہر چوک پہ ہونا شروع ہوا، یہ اندر سے کڑ رہے تھے اچھا معاملہ اس درجے تک پہنچ چکا ہوا کہ ہر چوک میں ہر گلی میں حسین رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے اس درجے تک پہنچ چکے ہیں۔
وہ ہانی کے گھر میں مسلم بن عقیل کے گھر میں جانے کی بجائے جا کے گورنر ہاؤس میں کھٹکھٹایا اور بیل دی، دروازے پہ پہنچا تو یہ کیا ہوا، گورنر ہاؤس سے جب بندہ نکلا اس کو والا نامہ دیا اور دیا کہ آپ موصول ہیں، آپ کی جگہ یہ ابن زیاد ہے، تو ابن زیاد جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں چلا گیا۔ لوگوں میں تشویش ہوئی کہ یہ کیسے ہوا کہ فوراً جو ہے حسین رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ ابن زیاد نے ایک خطبہ دیا، خطبے میں اس نے اپنا جو ہے وہ نقاب اتارا، نقاب اتار کے اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ سختی کا اظہار کیا کہ ایسی تیزی پھیر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، آپ جو ہے وہ جتنے جو باغی ہو، اس طرح کے کام کر رہے ہو، آپ کو کسی کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب اس نے ایک شاطر دماغی یہ بھی چلائی کہ مسلم بن عقیل کو ڈھونڈے وہ ہیں کہاں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے 3000 درہم اپنے ایک بندے کو دیے، وہ ہانی بن عروہ اور ان تک پہنچا کہ میں آپ گفٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسلم بن عقیل جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہاں تک ان کے اخراجات اور چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ یہ قبول فرما لیں۔ تو انہوں نے وہ قبول کر لیے۔ بہرحال یہ ہے کہ پتہ چل گیا کہ ہانی کے گھر میں ہیں، تو اب یہ ابن زیاد ان کے گھر میں پہنچا اور ان کو جو ہے وہ ماردار شروع کی، تو اس پر ان کو کہا کہ مسلم بن عقیل کا ہے، تو انہوں نے ایک تعبیر کی کہ مسلم بن عقیل اگر میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوں اور میرے پاؤں کاٹ تو سکتے ہو لیکن میں پاؤں اس سے اٹھا نہیں سکتا، میں نہیں بتلا سکتا، میرے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ غلام کو بلایا سامنے جس نے 3000 دیے تھے، کہا ان سے بات کریں، مطلب اس میں راز فاش ہو گیا کہ آپ نے 3000 لیے ہیں لہذا مسلم بن عقیل آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس ہیں اور میرے پاس آئے تھے، جب آئے ہیں تو اب ان کی حفاظت اور ان کی پاسداری اور ان کا لاج رکھنا میرے اوپر فرض ہو چکا ہے، اب میں آپ کو دینے کو تیار نہیں ہوں۔ بہرحال انہوں نے دھوکہ دیا اور اعتماد میں لیا، امان کا کہا اور کہا کہ آپ ہم سے بات چیت کر لیں، ہم بات چیت کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ بہرحال یہ ہے کہ دھوکے سے مسلم بن عقیل کو وہ محل میں لے گئے، گورنر ہاؤس میں لے گئے۔ گورنر ہاؤس میں ابن زیاد ظالم نے مسلم بن عقیل کو چھت پہ لے گیا، بات چیت کی، بہت ساری سخت باتیں کی، انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ تو اس سے پہلے کہ انہوں نے اوپر سے گرا کے گردن اڑوائی کہ ان کو شہید کرا دیا گیا، اس سے پہلے مسلم بن عقیل نے جو محمد بن اشعث ہیں یا یہ ہے کہ ان کے قریب والے ہانی ہیں، ان کو مسلم بن عقیل نے ایک دو باتیں کی۔ جب وہ تھوڑے سے گھبرائے تو کہا گھبرا گئے ہو؟ کہتے گھبرایا نہیں ہوں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی سی قرض کی بات تھی، وہ ان کے حوالے کی کہ میں نے فلاں بندے کا اتنا قرض دینا ہے، وہ آپ ادا کر دینا۔ دوسرا یہ ہے کہ خط حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچا دینا، ایسا نہ ہو کہ میں شہید ہو جاؤں اور ان کو خبر نہ پہنچے اور وہ وہاں سے یہاں پہنچ جائے، ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو مسلم بن عقیل کو گرفتار جس طرح سے کیا گیا، اس میں ایک چیز مجھ سے رہ گئی، میں آپ کو وہ بھی بیان کر دوں۔ اس میں یہ ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو گرفتاری کے وقت، گرفتاری سے پہلے ان کے جو بیعت شدہ لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ 18,000 یا 12,000 لوگ تھے، وہ کہاں گئے؟ وہ ان کے ساتھ نکلے، وہ مسجد تک گئے، جامع مسجد میں بھی پہنچے، انہوں نے گورنر ہاؤس کا جو ہے وہ گھیراؤ بھی کیا اور انہوں نے اپنی طاقت کا اظہار بھی کیا۔ بہرحال یہ ہے کہ ابن زیاد نے اس وقت جو ہے وہ پرچی چلتی ہے، اس وقت تھیلی چلتی تھی، اس وقت تو پرچی چلتی ہے نا، نوٹ اس طرح سے، اس وقت جو ہے نا وہ اشرفیوں کی تھیلی چلتی تھی۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی چلائی اور جو بڑے بڑے سردار تھے 20-30 ان کو سامنے لائے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ مغرب کے وقت میں مسلم بن عقیل کے پاس صرف 500 لوگ تھے، عشاء کے وقت میں ایک بندہ بھی نہیں تھا، اکیلے رہ گئے اور کوفہ کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے، کسی ایک نے بھی ان کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ اور جس گھر میں رہے تھے، بلال نامی اس کا گھر کا جو سربراہ تھا، اور وہ محمد بن اشعث اور یہ ابن زیاد کے رہنے والے تھے، انہوں نے جا کے گھر میں بتلا دیا محمد بن ابن زیاد کو، تو ان لوگوں نے پھر مسلم بن عقیل کو محل میں لے گئے اور وہاں سے شہید کیا۔ بہرحال یہ معاملہ یہاں تک، یہ تصویر جو ہے وہ رکی، بندہ یہاں سے بھاگتا ہوا پہنچا اور حسین رضی اللہ عنہ کو جا کر بتلائے، بغیر مکہ المکرمہ کی صورتحال وہ دوسری ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حسین رضی اللہ عنہ تیاری میں ہیں کہ مجھے کوفہ جانا ہے، لیکن تیاری کوئی جنگی تیاری نہیں ہے، کوئی جنگی تیاری نہیں ہے، کیونکہ جنگی تیاری بیوی بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی، وہ ایک تیاری اس لیے اصلاح حال کے لیے کہ وہاں پر پہنچیں گے، کیفیت اور ان سے بات چیت کریں گے، اور معاملہ ہوا تو یزید سے بھی بات کریں گے، اگر کوئی معاملہ درست ہوا تو اس طرح اس معاملے کو لے کے چلیں گے۔ بنیادی طور پر سنت کا احیاء تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا محترم کا جو ایک دین کا ایک وقار تھا اس وقار کو برقرار رکھنا مطلوب تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس جو ہیں یہ پہنچے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے بات چیت کی کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ جو وہاں پہ جانے لگے ہیں میرا ایک مشورہ مان لیں، آپ کو جو کوفہ والے بلا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ان کا حاکم ابھی تک موجود ہے، جب حاکم موجود ہے تو آپ ان کے بیچ میں نہیں جا سکتے۔ ہاں اس وقت آپ جا سکتے ہیں کہ جب وہ آپ کو خط لکھے کہ ہم نے اپنے حاکم کو قتل کر دیا، کرسی جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے اور ہم نے اس کرسی کی حفاظت کی ہوئی ہے، آپ آئیں اور بیعت کریں اور اس کرسی پہ بیٹھ جائیں، پھر تو سمجھ میں آتی ہے۔ ان کا حاکم ادھر موجود ہے، وہ خود محکوم ہیں اور ان کے اوپر گورنمنٹ ان کی ہے اور ان کے فوجی ہیں، ان کا قانون ہے، تو اس حالت میں جانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ دیکھو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ خطوط آئے ہیں، یہ وفود آئے ہیں اور یہ مسلم بن عقیل کی تصدیق ہے کہ معاملات بالکل درست ہے، اب میرا جانا کوئی خطرہ نہیں ہے، اب مجھے جانے دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے طور پر حالات کو جانچا بھی، پرکھا بھی، جانچا بھی اور پرکھنے کے بعد وہاں سے چل پڑے۔ جب چل پڑے ایک قادسیہ جگہ آتی ہے جو تقریباً کربلا سے 3 کلومیٹر پہلے ہے اور کوفہ سے 90 یا 80 میل دور ہے، اس کے قریب تک پہنچے تھے تو قاصد ان تک پہنچا جس نے مسلم بن عقیل کا بتایا کہ وہ شہید ہو گئے۔ حسین رضی اللہ عنہ بڑے غمگین ہوئے، تو بس بات کرتے ہوئے کہتے لگے کہ اچھا یہ بات، اس نے سارے حالات بھی بتلائے کہ حالات اس طرح سے، جو بیعت لینے والے تھے وہ بھی اس طرح سے بھاگے اور ان کے ساتھ یہ اس طرح سے ہوا، جو گورنر ہے وہ بھی تبدیل ہوا، حالات بالکل تصویر جو ہے وہ الٹا ہو چکی ہوئی ہے، لہٰذا میں نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ واپس چلتے ہیں، ہم لوگ یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ تو اس پر آل عقیل، مسلم بن عقیل کی جو اولاد تھی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ابا کا انتقام لیے بغیر ہم واپس چلیں، تو آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں، تو ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، جا کے بات چیت کریں گے۔ بھی انتقام کا بدلہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی تلوار لیں گے یا ان کے مقابلے میں آئیں گے، انتقام کا بدلہ جو وہاں پہ قانونی دیت کا ہے اور قانون کے ساتھ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا انتقام، اپنا بدلہ جو ہے وہ لیں گے۔ اس پر حسین رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ آگے بڑھتے ہو تو پھر ہمیں بھی زندہ رہنے کا کیا مزہ آئے گا، تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آگے ہم چلتے ہیں۔ اب آگے جب وہ چلے تو یہاں سے ایسے ہوا کہ ابن زیاد نے حر بن یزید نامی ایک شخص ہیں، ان کو 1000 کا دستہ دیا کہ آپ وہاں پر چکر لگائیں اور یہاں پر آپ اپنے گشت کرتے رہیں، ادھر سے حسین رضی اللہ عنہ آئیں گے تو آپ ان سے بات چیت کرنا۔ اب وہ آئے تو انہوں نے آ کے بات کی اور وہ بھی آل رسول کی خدمت سے سرشار تھے اور بات چیت کی، تو اس وقت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ بتایا کہ کیا معاملات ہیں۔ انہوں نے کہا اس طرح سے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کا مؤذن اذان دیتا تھا اور خود یہ نماز پڑھاتے تھے، اور حر بن یزید، یہ یزید اور ہیں، جو حر تھا اس کا سارا لشکر حسین رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں ہی نماز ادا کرتا تھا۔ یعنی اس طرح سے معاملہ تھا، ٹھنڈا میٹھا ماحول تھا، بس صرف یہ تھا کہ وہ آ رہی ہیں تو ان کا خیال رکھنا اور ان کا ساتھ دینا، کوئی اس قسم کی بات چیت ہو تو ان کی خبر ہمیں دینا، صرف ان کو بھی ایک لائٹ سا اور معاملات جو ہے وہ ہلکے پھلکے سے ہی نظر آ رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب معاملات تھوڑے سے مزید کشیدہ ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو بتایا کہ بھی ایسے ہے کہ اگر آپ مجھے آگے نہیں جانے دیتے تو آپ ایسے کریں کہ مجھے یہ ایک دوسرا راستہ جو ساحل کا ہے اور اس سے جو عام لوگ جہاں پر لوگ بستیوں میں رہ رہے ہیں، میں بھی اسی طرح ہی زندگی گزار لوں گا، پیچھے نہیں جانے دیتے تو نہ جانے دو، آگے نہیں جانے دیتے تو نہ جانے دو، لیکن یہ ہے کہ ایک تیسرا راستہ میں لے لیتا ہوں، عام مسلمانوں کی طرح میں بھی زندگی گزار لوں گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس نے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں اس چیز پہ مامور ہوں کہ میں آپ کی حفاظت کروں، آپ کو آگے پیچھے بھی نہ جانے دوں، اور جو خبر اوپر سے آئے تو پھر میں وہاں سے معاملات آپ کے نمٹا لوں۔ اب ادھر سے یہ ہوا کہ ابن زیاد نے ابن سعد کو جو وہاں کا فوج کا تھا اس کو کہا کہ آپ کو یہ معاملہ دے رہا ہوں کہ آپ کو حسین رضی اللہ عنہ سے نمٹنا ہوگا۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ سختی بھی کی، کہا 1 دن کا آپ کو ہے، 1 رات کی مہلت ہے،
تو آپ سوچ لو صبح تک جب اس نے سوچا وہ پریشر میں آیا تو کہا چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، جا کے بات چیت بھی کرتا ہوں۔ یہ 4000 کا لشکر لے کر وہاں پر پہنچا۔ حر نے پہلے سے ہی حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے احاطہ میں کہہ لیں یا اپنی حراست میں کہہ لیں یا اپنی حفاظت میں کہہ لیں، پہلے سے لیا ہوا تھا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی بات چیت کی، بھائی دیکھو آپ آئے ہو، معاملات خراب ہو چکے ہیں، مجھے اس چیز کا معلوم ہے، آپ ایسے کر لو، ہم کوئی لڑنا بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی آپ کے سامنے ٹکرانا چاہتے ہیں، 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اوپر ہم آپس میں مطالبات ہمارے ہیں، آپس میں ہم بات چیت کر لیتے ہیں۔ جی کیا 3 چیزیں ہیں؟ ایک یہ ہے کہ مجھے واپس جانے دو، اچھا دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان رہ رہی ہیں میں اسی طرف ہی چلا دیتا ہوں، تیسرا یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، یزید کے پاس مجھے خود سے جانے دو، اس کے ساتھ معاملہ میں خود سے ہی بات چیت کر لیتا ہوں، جو معاملہ یزید نے آپ کو 2-3 بندے بیچ میں ڈالے ہیں تو آپ پیچھے سے ہٹ جاؤ، مجھے جانے دو، میں یزید کے پاس خود ہی جا کر اس سے بات چیت کر لیتا ہوں، بھئی معاملات کیا ہیں، آپ نے حکومت کا کیا بنا رکھا ہے اور کس طرح سے معاملات ہیں، ہم ان کو کر لیتے ہیں۔ تو ابن سعد کو یہ بات سمجھ آ گئی اور اس نے خط ابن زیاد کو لکھا، ابن زیاد کو خط لکھا کہ معاملہ الحمدللہ بالکل تھم چکا ہے، بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، آپ پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ اب ان میں سے جو ہے ان کو جانے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ ابن زیاد شاطر بھی تھا اور ظالم بھی تھا، جلد باز بھی تھا، اور یزید کی محبت کہہ لیں یا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں یا اقتدار کا نشہ کہہ لیں، کوئی بھی تعبیر آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے جب بات چیت کی تو شمر کو بلوایا، اس کا وہ ایک فوجی بھی تھا بڑا، کہا کہ آپ بتائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، ان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، یہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ سے طریقے سے نکلنا چاہ رہے ہیں، یہ اگر قبائل میں بھی چلے گئے تو یہ ایک طاقت بن کے آئیں گے، اور آج اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے تو کل کو آپ کی حکومت ویسے بھی نہیں رہنی، انہوں نے ایک طاقت بن کے آ جانا ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کرو؟ اس نے کہا پھر کیا کرو؟ انہوں نے کہا کہ بات ہوتے ہوئے یہ بات آئی کہ شمر کو اوپر لگا دو، ابن سعد کے اوپر بھی شمر کو جو ہے ایک دستہ دے کے حوالے کرو، ابن سعد کو پیچھے کر دو اور جو کمان ہے وہ شمر کے حوالے کر دو۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں تک جب پہنچ گئی تو مطالبات نہیں مانے گئے، بس ان کو یہی کہا کہ آپ ان کا سر بھی جدا کرنا پڑے تو کر کے آپ نے جو آنا ہے اور آ کر ابن زیاد سے یا یزید سے ڈھیروں انعامات لینے ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب 2-3 دن گزرے واپس آئے تو حسین رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ آپ کے کوئی مطالبات ماننے کو تیار نہیں ہیں، کوئی مطالبات نہیں مانے جائیں گے، صرف ایک مطالبہ ہے، ہاتھ بڑھاؤ اور ہمارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کرو۔ تو حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا۔ کہا جنگ ہوگی، کہا آپ کریں گے، کہا قتال ہوگا اور تلواریں کھلیں گی، فرمایا تلواریں تو کھل سکتی ہیں، گردنیں کٹ سکتی ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ ہاتھ بیعت کے لیے اس طرح نہیں نکل سکتے، ایسا نہیں ہوگا۔ بہرحال اس دن کی اور اس میدان کی ایک دل کو پسینہ پسینہ کردانے والی داستان ہے۔ آپ حسین رضی اللہ عنہ نے 2 سے 3 خطبے بھی دیے، ان خطبوں میں وہ جو سامنے دشمن تھے انہوں نے بھی سنے اور وہ بھی پانی پانی ہوئے، لیکن اس وقت میں یہ 3 سامنے لشکر ہے، 3 لوگ ہیں سامنے لشکر ہے، ایک حر ہیں جو شروع میں 1000 کا آئے تھے، ایک وہ ابن سعد ہیں جس کو پیچھے کر دیا گیا، تیسرا جو ہے یہاں پر جو وہ شمر آ چکا ہے، یہ نام سے ہی آپ لگا لیں کہ اس کا نام ہی شمر ہے، تو اس کے جو صفات اور اندر درندگی اس کی کیا تھی اور کس درجے کا وہ شمر تھا اندر سے بھی۔ تو اب یہ ہوئے، تو اس پر جو زیادہ افسوس تھا وہ حر کو تھا، جو حر تھا اس کو بڑا افسوس تھا کہ میری وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ آمنے سامنے صفیں بھی کھل جائیں گی اور تلوار بھی کھل جائیں گی، اگر مجھے اس درجے کا پتہ ہوتا تو میں ان کو چپ کر کے جانے ہی دیتا، تو یہ سب سے زیادہ بہتر تھا۔ لہٰذا یہ ہے کہ جو ہی جنگ شروع ہونے لگی تھی تو اس نے وہ والی صفیں چھوڑ دیں اور اپنے کافی سارے جانثاروں کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کے صفوں میں آ گیا، ہاتھ بھی جوڑے اور معافی بھی مانگی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے ان کے خلاف لڑوں گا، ان ظالموں نے آپ کے ساتھ دھوکہ دیا اور مجھے بھی دھوکے میں رکھا، اور وہ انہی کے ساتھ ہی جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے ساتھ مل کے وہ شہید بھی ہوا اور انہی صفوں میں ہی ان کے خلاف بھی وہ لڑا۔ یہ اللہ کی مدد اس طرح سے بھی ان کے ساتھ ہوئی۔ بہرحال یہ ہے کہ
حسین رضی اللہ عنہ کا جو قریب کا پانی تھا وہ بھی بند کر دیا گیا، جو بچے تھے ان کے اوپر بھی ترس نہیں کھایا گیا، صف بندی جو ہے وہ ادھر سے ہو چکی، رات کا وقت ہے، ایک رات گزری ہے، صبح فجر کے بعد جو ہے وہ ہونی ہے، انہوں نے ایک رات بھی مانگی تھی اور ساتھ میں یہ ہے کہ صبح کا وقت بھی مانگا تھا، ساری رات اللہ کے سامنے دعا کرتے رہے، کچھ خواب اور کچھ مبشرات بھی ان کو پہنچے جس میں اشارہ یہی تھا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اور جو اپنی ازواج ہیں یا اپنی بیٹیاں ہیں ان کو بھی وصیت وغیرہ کی اور کہا کہ آپ کو رونے کی اور ماتم کرنے کی اور واویلا اور نوحہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ فجر کے وقت میں یہ سجدے سے اٹھے اور ان کی بھی صفیں بن گئی اور ان کی بھی صفیں بن گئی، اور جو ہے ادھر سے بھی تیر ہونا چلنا شروع ہوئے اور ادھر سے بھی تیر چلنا شروع ہوئے، اور معاملہ اتنا چلا گیا کہ دونوں طرف سے تلواریں بھی چلیں اور صفیں ایک دوسرے میں گھس گئیں، اور گھستے گھستے ظہر کا وقت ہو گیا۔ کافی سارے بیت اطہار شہید ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو آل میں سے 17 سے زائد جو ہے وہ شہید ہوئے، 70 اور 72 کا تو یہ چھوٹا سا قافلہ تھا، اور آخر میں ظہر کے وقت میں انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا کہ نماز کا وقت ہے، ہمیں نماز پڑھنے دی جائے اور جنگ بندی کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ نے جماعت کا اہتمام فرمایا۔ اس میں تھوڑا سا ہم وقفہ لیں گے، اس میں ہم کمزور ہیں کہ حسینی ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، جنگ ہے اور جنگ کس پوزیشن پہ ہے اور کس درجے پہ ہے، اور اس تمام پوزیشن کو دیکھتے ہوئے فرض نماز کو اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جنگ بند کرو، زخموں سے چور ہیں، پانی کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، کئی دن کے بھوکے ہیں اور پانی اور کھانا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک تو جنگ کر رہی ہیں، دوسرا نماز وہ بھی با جماعت کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ آخری وقت ایسے ہوا کہ اکیلے رہ گئے 10 کا جو جتھا تھا دائیں طرف جاتے تھے، سامنے 10 کو بھگا لیتے تھے، اس طرف بھی 10 کو، پورے کے پورے قافلے میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ براہ راست ان کے اوپر حملہ کرے، ان میں کیونکہ جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ براہ راست ہاتھ بہت کم اٹھایا گیا۔ مکہ المکرمہ میں صحابہ کا سنتے ہیں نا کہ پیٹا گئے، مارے گئے، پکڑے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ براہ راست ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کا وقار اور خاندانی ایک حیثیت تھی، دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انبیاء علیہ السلام کو روب دیا جاتا ہے وہ 40 میل تک کا دیا جاتا ہے، کہ وہ اتنا روب ہوتا ہے کہ آگے جو ہے وہ کوئی بڑھ بھی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بھی تھا اور وہی جھلک اور وہ چیز ان میں بھی منتقل ہوئی تھی، تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کے قریب وہ آنے کو تیار بھی نہیں تھے۔ شمر ملعون نے یہ کیا اور یہ ایک وہ کیا کہ ان کو ایک جتھے سے جتھے ملا دیا کہ ایک ساتھ حملہ کرو، اب ایک 1 by 1 کا معاملہ نہیں، ایک ساتھ تم کرو، تو تب بھی ان کا وار نہیں چلا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، دھوکہ دے کے سجدے میں حملہ کیا، دھوکہ دے کے سجدے میں کرا، اور ایک میں آتا ہے کہ یہ سامنے سے ایک ساتھ سے جب وہ ہوا تو اس پر یہ زخموں سے چور تھے، تو اس وقت وہ گرے اور شہید بھی ہوئے۔ ان میں ایک قبیلہ مزلج کا ایک غلام تھا، اس لعین بدبخت نے جو ہے حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹا تھا، اور جو لاشیں تھیں جو شمر تھا اس نے لاشوں کے اوپر جو ہے وہ گھوڑے بھی دوڑائے اور بہت جو ہے وہ توہین بھی کی، اور خیموں سے جو خواتین تھیں یہ وہ خواتین تھی کہ ان کو کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سادات اور خاص سادات، خالص سادات جو بالکل قریب خیر القرون کی ان کی عبادات، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، ان کی عفت، اور ان تمام چیزوں کو ان لوگوں نے کسی چیز کی کوئی بھی پاسداری نہیں کی۔ بہرحال یہ ہے کہ ہتھ کڑیاں ان خواتین کو بھی ڈالی گئی، اور ایک بیمار بچہ چھوٹا سا رہ گیا تھا آل بیت اطہار میں سے، جو علی اصغر کے نام سے تھا، بعد میں زین العابدین کے نام سے جو مشہور ہوئے۔ اسی لڑی سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سارا سلسلہ چلتا ہے۔ ایک بچہ تھا چھوٹا سا علی اصغر اس کا نام، وہ بیمار تھا۔
ابن زیاد کے ہاتھ میں جب سر لایا گیا، سر مبارک، اور رات کے وقت میں کوفہ جو ہے وہ اس میں سناٹا چھا گیا تھا، اور جتنے یہ بلانے والے تھے یہ بیگی بلی کی طرح گھروں میں گھسے رہے، کوئی بھی آگے بھی نہیں بڑھا، اور جتنے خطوط لکھنے والے تھے، کیونکہ ابن زیاد کو اور ابن سعد کو اور شمر کو حسین رضی اللہ عنہ نے صفوں میں سے خط دکھلائے، اور محمد بن اشعث اور یہ لوگ جو بڑے بڑے تھے، ان لوگوں کے جو وہاں کے سرداران شیعہ تھے، شیعوں کے جو سردار تھے، ان کے نام بتائے ہیں کہ یہ بڑے سردار ہیں۔ ہر سردار کے پیچھے جو ہے ایک بہت بڑے لوگ ہیں۔ اس کو میں آپ کو تھوڑا سا یہ سرداری نظام اور سرداری طاقت کا تھوڑا سا پس منظر بھی بتاؤں کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے نام لیے، مطلب یہ ہے کہ یہاں کا ایم این اے ایم پی ہے نا، ایم این اے ایم پی ہے، کسی کو بلوا لے، اس کے پیچھے جو ووٹرز ہیں وہ سارے ان کے فالورز ہیں، سارے ان کو جاننے والے ہیں، لیکن یہاں شہروں کے نظام میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن قبائل میں اب بھی سرداری نظام جہاں پر ہے وہ سرداروں کا احترام کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، جو جرگے کے بڑے ہوتے ہیں ان کا وہ احترام کرتے ہیں۔ ان احترام میں ان کی بڑی طاقت تھی، لیکن انہوں نے اپنی اس طاقت کو کہیں بھی استعمال نہیں کیا۔ بہرحال یہ ہے کہ کوفہ کی گلیوں میں بھی سر کو گھمایا گیا، اور جو وہ غلام تھا اس نے کہا کہ مجھے تو آپ انعام دے، میں نے یہ بڑا کام کیا۔ کہا کہ انعام میں نہیں، یزید دے گا۔ اب یزید کے پاس ان کو لایا گیا۔ ہاں، یہاں پر ابن زیاد نے یہ کیا کہ کہا کہ یہ بچہ کون ہے جو بیٹھا ہے؟ کہا یہ ان کی آل میں سے ہے۔ کہا اس کو بھی ختم کر دو، کہا اس کو بھی ختم کرو۔ تو زینب کھڑی ہوئیں رحمۃ اللہ علیہ، تو کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سب سے پہلے مجھے آپ قتل کرو گے تو پھر بچے کو کرو گے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، بیمار ہے، اور اس کو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ بہرحال بچے کو چھوڑا گیا۔ یزید کے پاس جو ہے ان کو بھیجا گیا کہ ان کو آپ لے کے چلے جائیں۔ اب یزید کے بعد یہ قافلہ پہنچا۔ قافلہ جب پہنچا تو یزید کے ٹیبل پہ یہ سر رکھا گیا، اور یزید نے وہاں پر جو ہونٹ مبارک تھے، چھڑی جو ہے وہ اوپر رکھی، اور کہا کہ یہ ہمارے اپنے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے بغاوت کی، تو باغی کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بیٹھنے والے ایک شخص، اب نام مجھے ذہن سے نکل گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس چھڑی کو ہٹاؤ، ان ہونٹوں پر میں نے ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا، یہ بہت مبارک ہونٹ ہیں، ان کو اس طرح سے نہ کرو۔ اب یہ بات چل رہی تھی کیونکہ یزید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور ان کی آپس کی بھی رشتہ داری تھی، خواتین ایک دوسرے کو جانتی تھیں، مدینہ المنورہ میں ان کے اپنے گھریلو تعلقات تھے۔ اب جو ہی پتہ چلا کہ مہمان خانے میں، یا اس کو سرایا کہتے ہیں، وہاں پر خواتین کو منتقل کرنے کی بات آئی کہ ان کو ادھر رکھو، ان کو ادھر رکھو، تو یزید کے گھر میں پتہ چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوا، اور ان کی خواتین جو ہے وہ پہنچ گئیں۔ تو یزید کے دربار میں ابھی بات چیت اور محفل لگی ہوئی تھی، یزید کے گھر سے خواتین دربار میں پہنچ گئی، اور وہاں پر انہوں نے آ کے لان تان کیا اور چیخی اور چلائیں، اور خواتین کو پکڑ لیا، جو جذبات ہوتے ہیں اس پہ ایک دوسرے کو روئیں دھوئیں، اور اپنے گھر لے گئی کہ ہم ان کو مہمان خانے اور سرائے میں رکھیں گے نہیں، ان کو ہم اپنے گھر میں رکھیں گے۔ تو یزید نے اس موقع کے اوپر، یہ جو اگلا میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ بہت حساس ہے، امت میں بہت سارا اختلاف ہے، اور اختلاف بھی بڑا شدت کے ساتھ اختلاف ہے، اس لیے بہت سارا طبقہ اس کو بیان ہی نہیں کرتا۔ وہ اس لیے نہیں کرتا کہ عزت بچاؤ پروگرام اسی میں ہی ہے کہ اس معاملے کو چلو ہی نہ، کوئی خاموش کہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، تو لہٰذا اس ٹاپک کو ہر بندہ چھیڑتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو اپنا فیوچر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پبلک نے کیا کرنا ہے اور اہل علم نے کیا کرنا ہے۔ بہرحال اس موقع کے اوپر یزید نے جب یوں تصویر دیکھی کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، تو اس کی تصویر کے جو نقصانات ہیں اور جو رذائل ہیں اور جو ریئیکشن ایک برا میرے اوپر پڑنا ہے، اس پر ہوتے ہوئے یزید نے پینترا بدل دیا۔ جو انعام لینے والا تھا اس کو ڈانٹ دیا، ابن زیاد کو ڈانٹ دیا۔ میرا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ ان کو یہ اس پوزیشن پر لے کر آؤ، گھر کی پوزیشن بھی اس نے دیکھ لی، جو چہرے وہاں تھے ان کی پوزیشن بھی دیکھ لی، اور جو ایک ملکی طور پر ایک معاملات خود مبارک تو ان کو نہیں مل رہی تھی، شاباش تو ان کو نہیں مل رہی تھی، اور اس وقت اس نے اپنا پینترا بدلا۔ میرا مطلب تو اور مقصد یہ تو نہیں تھا۔ جناب آپ کا اگر مطلب اور مقصد یہ نہیں تھا تو نعمان کی جگہ پر ابن زیاد کو کیوں متعین کیا تھا؟
اگر آپ کا مطلب یہ نہیں تھا تو رہنے دیتے آپ جو ہے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے. آپ مسلم بن عقیل کے قتل کے لیے تو خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ ان کو کرو, اور ابن زیاد کو فری ہینڈ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرے, اور فیصلے کرنے کے بعد بھی آپ کا مطلب یہ نہیں تھا تو ابن زیاد کو سولی پہ کیوں نہیں چڑھایا گیا؟ پھر شمر کو سولی پہ کیوں نہیں چڑھایا گیا؟ ابن سعد اور جو گورنر تھے اور جو جتنے بھی کمان کر رہے تھے ان کو سزائیں کیوں نہیں دی گئی؟ وہ تو یزید دے سکتا تھا نا اگر اس کا اس طرح سے تھا. اس طرح کا بھی نہیں تھا, ایک سیاسی بیان سا تھوڑا سا چلا دیا. ہاں اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے جو زین العابدین ہیں, علی اصغر ہے, ان کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کیا, اس کو اپنے ساتھ بھی بٹھایا کرتا تھا, کھانا بھی کھلایا کرتا تھا, خواتین کے ساتھ بھی اچھا اس نے سلوک کیا, ان کے زیورات کا بھی اہتمام کیا, ان کو مدینہ المنورہ میں بھیجنے کے لیے ایک اچھا پروٹوکول کے ساتھ باعزت طریقے سے مدینہ المنورہ میں پہنچایا. یہ تصویر بالکل ملتی ہے, لیکن اس سے پچھلی جتنی تصویر ہے اس سے اوپر جو اس کی جو اقدامات ہیں وہ سارے کے سارے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے کے ساتھ اور ان کے اوپر یہ تبدیل کروا کے جو شہید کروایا گیا, اس تمام کا مدعا اس وقت یزید کے اوپر ہی پڑتا ہے. ایک طبقہ اس میں بات کرتا ہے کہ یزید کو اس کا علم بھی نہیں تھا, اس کی چاہت بھی نہیں تھی, تو لہٰذا کیا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا میں اس کی آپ کو تھوڑی سی یہ مثال دوں. مثال یہ دوں, پچھلی حکومت میں, اب کچھ مثالیں دینی پڑتی ہیں, اب کیا کریں, ٹھیک ہے اب معاملہ ہے تو چلے گا. کبھی کبھی ان چیزوں کو حالات, وقتی حالات دیکھتے ہیں تو خاموش ہونا پڑتا ہے, اور اس ممبر اور مصلح کی ذمہ داری دیکھتے ہیں تو پھر دیکھی جائے گی, پھر کیا کرنا ہے. اب یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے ایک عاشق رسول کو پھانسی پہ چڑھایا گیا, کیا نام تھا, ممتاز قادری ہیں. تو اس کا جنہوں نے چڑھایا ہے, جنہوں نے کیا ہے, تو اس کا سارا مدعا, سارا کچھ وقت کا جو حکمران ہے اس کا نام لیا جاتا ہے, یا جنہوں نے چڑھایا ان کا لیا جاتا ہے؟ جو سربراہ ہے اس کا لیا جاتا ہے. ایٹم بم کیا ان لوگوں نے سربراہ نے بنایا؟ ایک ڈاکٹر نے بنایا, لیکن اس کا جو صحرا ہے سربراہ کو ہوتا ہے بھی اس نے بنایا. اس کو کیا پتا ایٹم بم کا؟ یہ تو پسٹل بھی نہیں چلا سکتا, یہ تو اپنا کھانا بھی نہیں کر سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ جب ریاست میں اچھا کام ہوتا ہے تو اچھے کام کا تاج سربراہ کو پہنایا جاتا ہے, اور جب ریاست میں کوئی اس طرح کا ناگوار واقعہ ہوتا ہے تو اس ناگواری کا بھی سارا مدعا اور سارا کچھ سربراہ کے اوپر ڈالا جاتا ہے. تو لہٰذا ان کی حکومت میں, ان کے نیچے رعایا میں اور ان کے ماتحت لوگوں سے یہ سارا کچھ ہوا ہے, جو بیچ میں ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا ویسا نہیں ہے. یہ بات سب سے واضح طور پر ہے کہ یہ سارا مدعا جو ہے وہ یزید کے اوپر پڑتا ہے. ایک بات تو ہوئی یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم بالکل خاموش رہتے ہیں تو پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بنے گا؟ جب اب ہم خاموش رہتے ہیں کہ اس معاملے پہ ہم خاموش رہتے ہیں, اگر ہماری خاموشی ہے تو پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا بنے گا؟ ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حسین پھول کے حوالے سے سیدہ شباب اہل الجنہ کہ جنت کے جو سردار ہیں, جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہیں, ان کے بارے میں ہم کیا بات کریں گے کہ ہم اس کے اوپر خاموش ہیں, ہم ان کی محبت میں خاموش ہیں؟ تو خاموشی اس پہلو سے کوئی بھی نہیں ہے کسی قسم کی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ بلانے والے تھے, ایک تو یہ ہے کہ یہ ماتم کا سلسلہ جو ہے وہ یزید کے گھر سے چلا, کہ ان کی خواتین نے ماتم کیا اور ان کے دربار میں ماتم ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ماتم کا سلسلہ کوفہ میں جو ہوا یہ ان لوگوں نے کیا جن لوگوں نے خط لکھے تھے, یہ ان لوگوں نے کیا جنہوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت توڑی تھی, یہ ان لوگوں نے کیا جو حسین رضی اللہ عنہ کا کربلا میں پہنچنے کے اوپر پیچھے سے کوئی حرکت نہیں کر رہے تھے, خاموشی سے بھیگی بلی بن کے اپنے گھروں میں رکے ہوئے تھے. بعد میں انہوں نے اس نام کو کیش کیا اور اسی سے ہی انہوں نے ماتم اور اپنے غم کا ایک سلسلہ جاری کیا. بہرحال اس میں تاریخی ہی چیزیں ہیں. ان تاریخی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ مختار نامی اس کے بعد آئے. تو بہرحال یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعے میں جتنے لوگ ملوث ہوئے سب ہی ذلیل ہوئے, سب کو قتل کیا گیا, شمر کا سر اتارا گیا, کتوں کے حوالے کیا گیا, ابن زیاد کا سر اتارا گیا اور نیزے پہ اٹھا کے کوفہ میں گھمایا گیا, اور ان صفوں میں جتنے فوجی اور جو کام کرنے والے تھے سب کو قتل کیا گیا, سب کو عبرتناک سزا ملی اور ابھی تک سزا ان کو ملتی جا رہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس جو واقعہ ہے اس سے بہت سارے جو پہلو جو ہے وہ ہمیں مل رہے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، سنت کے احیاء کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا محترم اور پیارے نانا کی پاسداری اور سنت کی پاسداری کے لیے مکۃ المکرمہ بھی چھوڑا، مدینۃ المنورہ بھی چھوڑا اور بچوں کو شہید کروا دیا، مگر یہ ہے کہ حق کا ساتھ دیا، باطل کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا۔ اور ان تمام سفر میں جو فرض نماز ہے اور اس کی ادائیگی ہے، اس کی پاسداری ہے، اس کا بھی انہوں نے خیال رکھا۔ اور اس میں یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ حق پہ کون تھا یا حق پہ کون نہیں تھا، یہ تو واضح طور پر ہے۔ جو اہل علم ہیں، یوں کہہ لیں کہ جو اہل علم کہہ لیں، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان میں آپ یہ کہہ لیں کہ حق پہ کون تھا اور حق پہ کون نہیں تھا۔ صرف اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اور وہ، تو وہ اپنے بچوں کا نام یزید کیوں نہیں رکھتے؟ وہ اپنے بچوں کا نام شمر کیوں نہیں رکھتے؟ وہ اپنے بچوں کا نام ابن زیاد کیوں نہیں رکھتے؟ وہ اپنے بچوں کا نام وہ اور یہ کیوں نہیں رکھتے؟ اگر نام رکھا جا رہا ہے تو حسن رکھا جا رہا ہے، حسین رکھا جا رہا ہے، زینب رکھا جا رہا ہے، علی رکھا جا رہا ہے، زین العابدین رکھا جا رہا ہے، تو یقیناً یہی ہے کہ ان کی آل سے جو نسبتیں آج تک جو ہے وہ حقیقی طور پر ملنے والی ہیں، ان کو ہم اپنائیں گے تو ہم حسینی ہوں گے، اگر نہیں اپنائیں گے تو پھر نام تو ٹھیک ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات بھی ہوں۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چشم و چراغ جو آخری رہ گئے تھے وہ زین العابدین۔ زین العابدین ان کا نام نہیں تھا، نام ان کا علی اصغر تھا۔ زین العابدین، زین کہتے ہیں خوبصورتی کو، زین کہتے ہیں تاج کو، زین کہتے ہیں ایک خوبصورت ایک جو چہرہ ہے اس کو۔ عابدین عبادت کرنے والوں کے سرتاج تھے کہ ایک مسجد اور شہر میں جو سب سے زیادہ خوبصورت عبادت کرتے تھے وہ علی اصغر تھے۔ تو زین العابدین حرمین شریف میں سب سے خوبصورت عبادت والے یہ تھے، ایک دن میں 1000 نوافل کا اہتمام کرنے والے تھے۔ جب اس دنیا سے پردہ فرمایا 100 سے زائد گھر ایسے تھے جو خاموشی کے ساتھ ان کے گھر میں راشن پہنچتا تھا اور یہ اس کا کام سر انجام دیتے تھے، اور درود شریف میں، عبادات میں، فلاحی کاموں میں، سماجی کاموں میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اعلیٰ درجے کے اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ تو یقیناً حسین رضی اللہ عنہ، آل حسین، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلیٰ ترین، بہترین اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ مختصر ترین راستہ ہے۔ اللہ جل جلالہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آخر میں ہر جگہ پر میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ آل رسول، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں آ کر اصحاب رسول، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کریں گے تو اعمال سارے غارت ہو جائیں گے۔ اور ان تمام باتوں میں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی اگر کوئی بات اور گفتگو ہوگی تو تب بھی اعمال سارے غارت ہو جائیں گے۔ وہ کاتب وحی بھی ہیں اور اسلام کے محسن بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر بھی ہیں۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہوتے ہوئے یزید کو وہ کیا تھا، بیٹے کی نااہلی کی وجہ سے والد کو کبھی بھی پکڑ نہیں کی جاتی، کیونکہ اگر کریں گے تو پھر نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کے بیٹے کی وجہ سے پھر انبیاء پر بھی بات کھل چلے گی۔ ایک کے مدعے کو دوسرے کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا۔ یزید کا معاملہ یزید تک ہی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اعتبار اور ان کا مقام اور ان کی کاتبیت، ان کی جو وحی اور ان کی صحابیت جب مسلم ہے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم بھی ہیں، ان تمام میں وہ شامل ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو اصحاب محمد، آل محمد، اصحاب محمد کے اعمال تمام کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت،